امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. میں نائلہ رضوان، اسپیچ لینگویج پیتھولوجسٹ، اسپیشل ایجوکیٹر اینڈ ڈائریکٹر آف ویلبینگ سینٹر، جہاں تمام تھراپیز دی جاتی ہیں، اسکولنگ پرووائڈ کی جاتی ہے اور کاؤنسلنگ سیشنز ہوتے ہیں. آج اس چیز کو میں پوائنٹ کو بہت زیادہ ڈسکس کرنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے بچے پروگرس کر رہے ہوتے ہیں اور پروگرس کرتے کرتے سڈنلی پیرنٹس کو لگتا ہے کہ بچہ ریورس ہو رہا ہے، بچے نے اگین وہ ٹینٹرم تھرو کرنا شروع کر دیا ہے، بچہ اگین میری بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرنا چاہتا. سو آخر کیا ریزن ہے، ایسا کیوں فیس کرنا پڑتا ہے؟ جیسے کہ ہماری سچویشن تو سیم ہوتی ہے، آپ کی تھراپسٹ بھی ہم نے آبزرو کی ہیں وہ بھی سیم ہے، پھر آخر بچے میں ایسا چینج کیوں آیا؟ تو سب سے پہلے تو میں یہاں مینشن کروں گی کہ آپ چیزوں کو بہت کینلی آبزرو کریں، کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ بچہ ریورس ہو رہا ہے یا بچہ کوئی بیہیویئر شو کر رہا ہے اس کے پیچھے کوئی ریزن نہیں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے. یہاں پہ 2 چیزوں کو میں ہائی لائٹ کروں گی کہ اپنی چیزوں کو آبزرو کرتے ہوئے کون سی چیزوں کو آبزرو کریں. فرسٹ آف آل آپ لوگ آبزرو کریں کہ کیا آپ کی ایکسپیکٹیشن تو نہیں ہائی ہوگی، کیا آپ یہ تو نہیں سمجھتے کہ ہم نے پہلے تو بچے کے لیول پر آتے تھے، اب بچے کو اپنے لیول پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو فریکوینٹ کانسٹینٹ چینج ہوتا ہے یہ بھی آپ کی ایکسپیکٹیشن کو بہت زیادہ ہائی کر دیتا ہے. آپ بچے سے وہ ایکسپیکٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو آپ اپنے دوسرے بچے سے کر رہے ہیں، آپ کمپیریزن کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ دوسرے بچے کے مائل سٹون ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں بہت زیادہ ایشو کر جاتی ہیں. ہم اس چیز کو سمہاؤ اپنے اینڈ سے ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے، ہم اپنے اینڈ سے 110% پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا بیٹر بھی یہ ہے کہ اگر آپ ہسبینڈ وائف ہیں تو آپ دوسرے کی روٹین کو فالو کریں اور آبزرو کریں، اور ہسبینڈ دوسرے کی یعنی اپنی وائف کی روٹین کو آبزرو کرے اور کینلی بتائے، اور ایک گراف انٹروڈیوس کروائیں اپنی روٹین میں کہ آئدر ہماری پہلے کیا ایکسپیکٹیشن تھی اور اب کیا ہے، آئدر پہلے ہم اس کے لیول پر کتنا آتے تھے اور اب اس کو اپنے لیول پر کتنا لا رہے ہیں. ون تھنگ. The second thing is environmental changing. Somehow ہم کیونکہ اپنی طرف سے بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایٹ دا اینڈ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اچھا بھی بچے کے لیے تو نیا ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ اچھا بھی جو ہے وہ اس کی ایکسپٹنس میں تو نہیں ہے، اس کے لیے وہ پریپیئر تو نہیں تھا. سو آپ ان چینجنگز کو بادر نہیں کر رہے ہوتے. میں نے بہت سی فیملیز دیکھی ہیں جو کہتے ہیں کہ بچے نے بہت زیادہ ایشوز کیے، کوئی ریزن نہیں تھی، ہم ویسے ہی ہیں، آپ کی تھراپیز ویسی ہیں. دین وائی؟ جب ہم ڈیٹیل ان کی ہسٹری لے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے سٹی چینج کی ہے تھوڑے ٹائم کے لیے، ان کے گھر میں گیسٹ آئے ہوئے تھے، انہوں نے جوائنٹ فیملی سے سیپریٹ میں اپنا بڑا گھر لے لیا، نیا گھر لیا. اب یہ بہت پازیٹیو چیزیں ہیں پیرنٹس کے خیال میں، لیکن ان تمام پازیٹیو چیزوں کے لیے بچہ پریپیئر نہیں تھا. اب بچے کو کیسے پریپیئر کیا جائے کہ ہماری یہ چینجنگ ایک بڑی آنے والی ہے اور آپ کو اس میں ایڈجسٹ کرنا ہوگا، آپ نے اس کو فیس کرنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے آپ اپنے ویژولز انٹروڈیوس کروائیں. اوکے، بہت سے پیرنٹس کہتے ہیں کہ کیا ہم یہ ویژول انٹروڈیوس کروائیں تو بچہ انڈرسٹینڈ کر لے گا؟ ڈونٹ بادر. بچہ نہیں انڈرسٹینڈ کرتا، آپ نے ڈیٹیلز دینی ہے.